इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। सुलह अल-हुदैबिया, हुदैबिया की सुलह। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाकर इस्लाम की नशर व इशाअत, इस्लाम के गलबे के लिए आपने दिन रात एक कर दी। मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहे, बिलखुसूस कुरैश मक्का के। कुरैश मक्का ने बार बार आकर मदीना पर हमला किया, और बदर की सूरत में वो जंग हो, या उहद की सूरत में मारका हो, या इसी तरह ग़ज़वा खंदक का हो, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब का मुकाबला किया खंदक खोद कर। अब जब हालात बदलने लगे और इस्लामी दावत को जज़ीरतुल अरब के अंदर कबूलियत मिलना शुरू हो गई, तो अब ज़रूरी था कि मुसलमानों का जो क़िबला है अब उसको भी मुसलमान अपने हाथों में ले। तो ये पहली खुशखबरी के तौर पर अल्लाह जल्ला जलालुहु ने अपने नबी को ख्वाब दिखाई। ख्वाब क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में रहते हुए ख्वाब देखा कि आप अपने सहाबा के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपके सहाबा में से कुछ ने बाल कटवाए हैं और कुछ ने सर मुंडवाए हैं। तो ये ख्वाब सुना सहाबा बड़े खुश हुए। अभी तक उन ज़ालिमों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के लिए ये बैतुल्लाह के दरवाज़े बंद किए हुए थे, और किसी तरह से भी उनको इजाज़त नहीं थी। तो अब जब आपने उनको खुशखबरी सुनाई, तो इसके लिए सहाबा इकराम खुशी खुशी से तैयारी करते हैं और उम्रे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलते हैं। चूँकि आपका ये सफ़र खालिसतन उम्रे के लिए था, तो आपने सिर्फ़ जो मुसाफिर का असलहा होता है वही लिया था, और वो म्यानों के अंदर तलवार का होना बस। इसके अलावा आपने दीगर कोई असलहा अपने साथ नहीं लिया, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ़ बैतुल्लाह जाना था, उम्रा करना था, इससे आगे और कुछ नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँचे, ज़ुल्हुलैफ़ा ये मदीना वालों का मीक़ात है, वहाँ से वो इहराम बांधते हैं। वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारियों को क़िलादा डाला, हार डाला, और इसी तरह उनका इशार भी किया। ये होता है कि खून जो है वो कुछ निकाल के उसके एक पहलू पे मला जाता है, और ये इस बात की अलामत होती है कि ये जानवर जो हैं ये क़ुरबानी के जानवर हैं, बैतुल्लाह जाकर इनको ज़बह किया जाएगा। तो ये इस बात की अलामत थी कि भाई हम उम्रे के लिए जा रहे हैं, लिहाजा कोई किसी किस्म का तारुज़ हमारे सामने ना करे, किसी किस्म का भी कोई हमारे सामने आकर परेशान होने की या डरने का या इसी तरह कोई लड़ाई फसाद करने का किसी को कोई खदशा नहीं होना चाहिए। जब आप जा रहे हैं तो आगे ज़ाहिर कुरैश जो कि आपके सबसे बड़े हरीफ थे, आपके सबसे बड़े दुश्मन थे, उनको भी पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा समेत आप बैतुल्लाह आ रहे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन जो है मजलिस इस्तिशारी मुनाक़िद की, और वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए जो कुछ हो सकता था उन्होंने उसमें वो बातें की। बहरहाल जब आप मक्का के करीब हुए तो आपके कुछ अब्दुल मुत्तलिब के दौर से जो बनु हाशिम के एक कबीला था खुज़ा, बनु खुज़ा, वो आपके हलीफ चले आ रहे थे। उनमें से एक बंदा बुदैल जो है वो आपके पास आया और आकर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरैश ने तो आपके लिए बहुत सारे लश्कर इकट्ठे किए हुए हैं। जब से उन्हें पता चला है कि आप बैतुल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इसके लिए बाकायदा उन्होंने कुरैश को भी और कुरैश के इर्द गिर्द जो लोग उनके हलीफ हैं उनको भी इकट्ठा किया है, और वो इस बात पे उन्होंने तय किया है, इस बात को तय कर लिया है कि वो आपको ज़रूर भी ज़रूर रोकेंगे और आपसे लड़ाई करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुदैल को कहा, देखो भाई हम तो उम्रे के लिए आए हैं, हम किसी के साथ लड़ने के लिए नहीं आए, और अगर उनकी ये ख्वाहिश है, हम वैसे
لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ وہ لڑیں، یا ان کی شاید یہ خواہش ہو کہ میں اس دعوت سے باز آ جاؤں، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت سے رک جاؤں اور ان کی ہاں میں ہاں ملا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب ڈر خطرے والی کوئی بات نہیں، میں تو اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں اور اس کے لیے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا، لڑائی کی آخری حد تک بھی جاؤں گا۔ تو بدیل کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان سے جا کر بات کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، کرو بات، کوئی بھی خیر کی بات اگر وہ کریں گے، صلح کی بات کریں گے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ویسے بھی قریش کو اب جو ہے وہ ان جنگوں نے بہت زیادہ لاغر کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے، اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ بدیل گئے اور جا کر قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اولاً تو جو ان کے نوجوان تھے جو بڑے اس بات پہ خوش تھے کہ اب لڑائی کا موقع بنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہمیں آپ کی کوئی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھدار عقل مند کہنے لگے نہیں نہیں، لاؤ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت، اپنے ساتھیوں سمیت آئے ہیں، وہ صرف اور صرف عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اور غرض یا کوئی اور مہم ان کی نہیں ہے۔ انہوں نے آپس میں کچھ بات چیت کی، تو اس کے بعد پھر ایک اور ان کا حلیف تھا، وہ کہنے لگا یار دیکھو ذرا مجھے بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی محمد اور ان کے ساتھیوں کی طرف، میں ان سے جا کر بات کرتا ہوں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اس کا نام تھا حلیس۔ یہ اس قوم سے تھا کہ کچھ قوم ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ چیزوں میں وہ بہت زیادہ آگے ہوتے، تو یہ اس قوم سے تھا جو یہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں جو بیت اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا وہ فلاں بندہ آ رہا ہے، فلاں قوم سے اس کا تعلق ہے، لہذا قربانی کے جانور جو ہیں ان کو کھڑا کرو تاکہ وہ اس کو دیکھے اور ہمارے آنے کا مقصد پہچانے اور جا کر ان کو بتلائے۔ آیا، اس نے آ کر بات چیت کی اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کے ساتھ جو قربانی کے جانور تھے ان کو شعار کیا ہوا تھا، ان کو ہار پہنائے ہوئے تھے، تو وہ واپس جا کر کہتا ہے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنگ کے لیے نہیں آئے، لڑائی کے لیے نہیں آئے، وہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ان کو بیت اللہ سے روکا جائے، اللہ کا گھر ہے، آنے دو، عمرہ کرنے دو، ان کو کسی طرح سے بھی روکو نہیں۔ بہرحال انہوں نے اس کی بات سنی۔ اس کے بعد ایک اور ان کا سردار عروہ بن مسعود، وہ کہتا ہے مجھے بھیجو۔ یہ طائف کا سردار تھا، طائف کے علاقے کا تھا، یہاں قریش کا حلیف تھا، کہتا ہے مجھے بھیجو، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر بات چیت کرتا ہے۔ یہ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا بھی تھا، تو مغیرہ بن شعبہ اس سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کچھ باتیں کی اور کچھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی کی، یعنی جب بھی بات کرتا تو آپ کے داڑھی مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا۔ جناب مغیرہ جو کھڑے تھے وہ اس کو تلوار کے دستے کے ساتھ مارتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لو۔ بہرحال اس نے بھی بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کا بھی موقف رکھا، آپ کا بھی موقف سنا، اور اس دوران عروہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو محبت، جو احترام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت تھی، اس کو دیکھا، حیران رہ گیا۔ واپس جب جاتا ہے بات چیت کرنے کے بعد، جا کر قریش کو کہتا ہے اے قریش کی جماعت، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں،
میں وقت کی جو سپر پاوریں ہیں قیصر و کسریٰ ان کے پاس بھی گیا ہوں، نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، بڑے بڑے اونچے لوگ، عظیم لوگ، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن جتنی تعظیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اتنی تعظیم، اتنی قدر، اتنا احترام، اتنی عقیدت میں نے کسی اور کو کسی کی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلغم بھی گرتی ہے تو ان میں سے ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پہ گرے اور وہ اپنے چہرے اور اپنے بدن پر مال لے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو قریب ہے کہ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر ان کی لڑائی ہو جائے، ہر ایک کی خواہش ہے یہ پانی میرے جسم پر لگ جائے۔ اتنی تعظیم، اتنا احترام، اتنی عقیدت میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ تو لہذا وہ بیت اللہ آئے ہیں اور ان کا مقصد عمرہ کرنا ہے، تو لہذا آپ ان کو روکو نہیں۔ اب اسی طرح ان کی مشاورت چلتی رہی۔ ان میں سے ایک اور سردار، چوتھا سردار، وہ بولا کہ مجھے آپ جو ہے ان کی طرف بھیجیں۔ ان کا نام تھا سہیل بن عمر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا ہے، اب لگتا ہے انہوں نے صلح کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے اس شخص کو بھیجا ہے۔ آگے پھر صلح کیا ہوئی، کیسے ہوئی، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی النبی۔